السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو سجیلا نثار یوٹیوب چینل۔ تو میں آج پھر سے حاضر ہوں سجیلا نثار کے ناول فنائے جانا کی قسط نمبر 18 کے ساتھ۔ آئی نو کافی دن ہوئے میں نے ایک قسط اپلوڈ نہیں کی تھی، وجہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، نیٹ کا بہت زیادہ ایشو تھا اور کچھ مصروفیات بھی تھی، تو انشاءاللہ اب روزانہ قسط آیا کرے گی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اب ہم قسط کی جانب۔ پٹھان نے چہرہ جھکائے خون سے لت پت اپنے وجود کو دیکھا تھا۔ تکلیف کے چند اثاروں نے اس کے چہرے کو چھوا تھا، جبکہ زرائشہ منہ پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے پٹھان کے خون آلود وجود کو دیکھ رہی تھی۔ پٹھان نے سامنے زرائشہ کے ساتھ موجود اپنے باپ کو دیکھا، جو ہاتھ میں گن تھامے رخ اس کی جانب کیے چہرے پر مکر سجائے اگلی گولی مارنے کو تیار تھا۔ پٹھان کی آنکھیں تکلیف اور ضبط سے سرخ ہو گئی تھیں، اور پھر ایک اور گولی چلی تھی جو پٹھان کا بازو چیرتی ہوئی گزر گئی تھی۔ پٹھان کے قدم لڑکھڑائے تھے اور بے اختیار اس کا ایک گھٹنا نیچے کو جھکا تھا۔ اس سے پہلے وہ گرتا، پٹھان نے اپنا ایک ہاتھ نیچے رکھے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ بہروز خان نے اگلا نشانہ پٹھان کے سر کو بنایا تھا۔ اس سے پہلے وہ گولی چلاتا، زرائشہ نے ہوش میں آتے فوراً گن کا رخ دوسری سمت کیا تھا اور تیسری گولی بہروز کے آدمی کو لگی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ زرائشہ غصے سے چلائی تھی۔ غصے میں سے یہ تک احساس نہ ہوا کہ آنسو نے اس کا پورا چہرہ بھگو دیا ہے۔ پٹھان نے اپنے ہاتھ میں موجود گن کو دیکھا جو زمین پر رکھے ہاتھ میں موجود تھی، پھر پوری قوت جمع کیے اٹھا اور بنا موقع دیے بہروز خان پر گولی چلائی جو اس کی ٹانگ پر لگی تھی، اور وہ لڑکھڑاتا نیچے گرتا کراہنے لگا۔ دلاور خان نے موقع دیکھتے اپنے ہاتھ میں موجود گن سے پٹھان پر گولی چلائی، لیکن ہڑبڑی میں نشانہ چوک گیا تھا۔ دلاور نے دوبارہ نشانہ پٹھان پر باندھا اور اس سے پہلے وہ گولی چلاتا وہاں ایریا میں داخل ہوتی 50 کے قریب گاڑیاں جنہوں نے آتے ساتھ دلاور اور بہروز کے آدمی پر فائرنگ شروع کر دی تھی، جس سے وہاں بھگدڑ مچ گئی تھی اور اس کے آدمی آپس میں ہی ٹکراتے ہڑبڑی میں گرتے ایک دوسرے کو ہی مار رہے تھے، جبکہ کچھ آدمیوں کی مدد سے بہروز اٹھا اور وہاں سے فرار ہونے لگا۔ زرائشہ چلو، دلاور نے بھاگتے ہوئے زرائشہ سے کہا جس نے نفی میں سر ہلایا تھا اور پٹھان کی جانب بھاگی تھی، جو زمین پر اوندھے منہ گر چکا تھا۔ سفید کپڑے خون اور دھول سے خراب ہو چکے تھے۔ پٹھان! زرائشہ پٹھان کے قریب آتی اس کا رخ سیدھا کیے پاگل وارانہ انداز میں پکارنے لگی تھی، ہاتھ نہیں زرائشہ! وہ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ بمشکل بولتا، اس کا ہاتھ اپنی بڑی ہمت جمع کیے اپنے سینے سے ہٹایا تھا، جبکہ زرائشہ نے اس کے ماتھے سے زبردستی اپنا ماتھا ٹکایا تھا۔ معاف کر دو پٹھان! زرائشہ کے آنسو پٹھان کا چہرہ بھی بھگو رہے تھے۔ ہر سو گولیوں کی آواز بڑے زور سے گونج رہی تھی۔ پٹھان! پٹھانی صاحبہ! پٹھان! بہرام ان کے پاس آتا جلدی سے بولا تھا۔ بہرام! جلدی سے ہاسپٹل! زرائشہ آنسو صاف کرتی بہرام سے بولی، جو ابھی تک پٹھان کی حالت پر صدمے میں تھا۔ نہیں، ہاسپٹل نہیں۔ اس نے زرائشہ سے کہتے 2 گارڈز کی مدد سے پٹھان کو گاڑی میں بٹھایا تھا، جبکہ زرائشہ بھی اسی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ باقی گارڈز ان کا صفایا کرتے ہی واپس آتے۔ بہرام! ہاسپٹل چلو، پٹھان صحیح سانسیں نہیں لے رہا۔ زرائشہ کی گود میں پٹھان کا سر موجود تھا۔ زرائشہ اس کی مدھم سے بھی مدھم چلتی سانسوں کو دیکھتے بہرام سے روتے ہوئے بولی تھی۔ پٹھان کے ساتھ ساتھ زرائشہ کا سفید فراق بھی سرخ ہو چکا تھا، اور جو حالت تھی اس کے پیش نظر وہ زرائشہ کو کسی قسم کا سمجھا نہیں سکتا تھا، اسی لیے بنا جواب دیے الٹے سیدھے راستوں سے وہ گھر کی جانب روانہ تھا۔ زرائشہ نے اپنا دوپٹہ پھاڑے اس کے بازو پر باندھا تھا اور کچھ ٹکڑا پھاڑے اس کے سینے پر بہنے والے خون پر رکھتے دھندلی آنکھوں سے اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کسی صورت رک نہ رہا تھا۔ گھر کے سامنے گاڑی رکتے ہی پٹھان کو جلدی سے پہلے فلور کے ہی کسی روم میں لے جایا گیا تھا۔ بہرام پہلے ہی اپنی گینگ کے ڈاکٹر کو اطلاع دیتے مختصر سا بتا چکا تھا، اس لیے وہ پہلے ہی موجود تھا۔ پٹھانی صاحبہ آپ اندر نہیں جائیں۔ زرائشہ اس سے پہلے خود بھی کمرے میں جاتی بہرام نے اسے روکا تھا۔ مجھے جانا ہے میرا پٹھان! وہ اسے پیچھے کرتی جانا چاہتی تھی، لیکن بہرام نے اسے سختی سے بازو سے دبوچا تھا۔ مہربانی سمجھے بات کو، ابھی ضد کا منمانی کا وقت نہیں ہے، پٹھان کا جان بہت ضروری ہے۔ بہرام کی بے بسی سے کہنے پر وہ خاموشی سے چہرہ جھکائے واپس پلٹتی کونے میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی سامنے ایک مرئی نقطے کو گھورنے لگی تھی۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ پٹھان کی آج جو حالت تھی وہ اسی کی وجہ سے تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس سے آگے یہاں موجود کسی کے لیے بھی سوچنا محال تھا۔ اندر کمرے میں پٹھان کا علاج جاری تھا۔ اسے یہ سمجھ نہ آیا اس کو بہترین ہسپتال میں لے جانے کی بجائے واپس گھر کیوں لائے، لیکن جو بھی تھا اسے فی الحال پٹھان کی زندگی ضروری تھی۔ کبھی کوئی چیز کمرے میں لے جائی جاتی تو کبھی سب اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے دماغ میں بس ایک چیز گھوم رہی تھی، اس کا پٹھان اس کی وجہ سے اس حالت میں تھا۔
زوراشا کو وہاں ایک ہی جگہ پر بیٹھے بیٹھے صبح کے 3 بج گئے تھے۔ نہ تو کمرے سے کوئی خبر آئی تھی، نہ اس کی حالت میں کوئی فرق آیا تھا۔ پٹھانی صاحبہ، آپ کو کپڑے تبدیل کر لینے چاہیے۔ بہرام اس کو اسی پوزیشن میں بیٹھے دیکھ اس کے پاس آئے بولا تھا۔ پٹھان کیسا ہے بہرام خان؟ اس نے اس مرئی نقطے سے بنا نظر ہٹائے پوچھا تھا۔ سینے پر لگا گولی نکال لیا ہے اور زخموں کو بھی بھر دیا ہے۔ ڈاکٹر بھی اپنا کام کرتا جا چکا ہے، باقی اللہ کا کام ہے، اس نے مختصر سا بتایا تھا۔ بہرام، سب میری وجہ سے ہوا ہے، زوراشا آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے بولی تھی۔ اس سے پہلے بہرام کچھ کہتا ہے، ایک گارڈ نے اسے آواز دی تو وہ ایک نظر اسے دیکھتا اس کی جانب گیا تھا۔ پٹھان کو خون کا 2 بوتل لگا دیا ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا تیسرا بھی لگانا ہے، تو ڈاکٹر نے جو آدمی اپنا چھوڑا ہے اس سے کہو ہمارے پٹھان کو خون کا بوتل لگائے۔ اس کی بات پر بہرام نے سر اس بات میں ہلایا تھا اور زوراشا کی شدت سے دل ہوا وہ پٹھان کو دیکھ سکے۔ حویلی میں ابھی تک کسی کو اس واقعے کی خبر نہ پہنچی تھی، یہ جان بوجھ کر چھپایا گیا تھا۔ داؤد خان صبح فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد زمینوں کا چکر لگاتا واپس آیا تو کل جتنی ہی خاموشی دیکھتے اسے حیرت ہوئی تھی، لیکن سر جھٹکتا زربینہ کے کمرے کی جانب گیا تھا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے اجازت ملتے ہی وہ اندر داخل ہوا، جبکہ زربینہ کے علاوہ اسے اپنا باپ نظر نہ آیا تھا۔ خیر تو ہے، کل سے نہ بابا نہ تایا کسی کو نہیں دیکھا، نہ زمینوں پر آئے؟ وہ بیڈ پر بیٹھتا زربینہ سے پوچھنے لگا، جو الماری سے اپنا سوٹ نکال رہی تھی۔ پتہ نہیں کہاں غائب ہے، فون بھی نہیں اٹھایا کسی نے، ہم خود پریشان ہیں۔ اس کے الفاظ اس کے انداز کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ الفاظوں میں تو پریشانی کا ذکر تھا، البتہ دیکھنے سے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کو کسی قسم کی پریشانی تھی۔ اچھا، خبر ملتا ہے تو ہم بتاتا ہے۔ داؤد گہرا سانس بھر کر بولتا وہ کمرے سے نکلا تھا۔ اسے بھی بے مقصد زیادہ گفتگو زربینہ سے پسند نہ تھی۔ وہ ابھی بھی اپنے باپ تایا کے متعلق پوچھنے آیا تھا، کیونکہ اس کے باپ کی خبر اس کی ماں کو تو کسی صورت نہیں ہوتی تھی، البتہ زربینہ سب بخوبی ان کی خبر رکھا کرتی تھی۔ داؤد کمرے سے نکلتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا اور ابھی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ لاؤنج سے ہلکی پھلکی آوازیں آنے لگیں۔ پہلے اسے وہم لگا، لیکن وہ آوازیں تیز تر ہوتی چلی جا رہی تھیں اور پھر اگلے ہی لمحے وہ ان آوازوں کو پہچانتا واپس پلٹا اور لاؤنج کی جانب آیا۔ تایا جان! داؤد سامنے کا منظر دیکھتا فوراً ان کی جانب بڑھا تھا، جہاں زربینہ، دلاور اور بہروز موجود تھے۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ بہروز کی ٹانگ کو دیکھتے بولا، جہاں فی الوقت پٹی بندھی ہوئی تھی، جبکہ شلوار پر ابھی بھی خون لگا ہوا تھا۔ بس شکار کرتے کرتے شکاری ذرا گھائل ہو گیا۔ بہروز کی بات پر داؤد نے اس کے زخم سے نظر ہٹائے اسے دیکھا۔ کون سا شکار؟ کیسا شکاری؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ داؤد کے الفاظ الجھن سے بھرپور تھے۔ ہمارا شکار سوائے پٹھان کے کون ہو سکتا ہے؟ بے شک ہم گھائل ہوا، لیکن شکار کے بھی تمام پر کاٹ دیا۔ وہ یقیناً پٹھان پر وار کرنے کی وجہ سے حد درجہ خوش تھا، لیکن اس کی خوشی اپنی ٹانگ کی وجہ سے ذرا مانند تھی۔ پٹھان، موسیٰ پٹھان کا کیا مطلب؟ وہ ابھی بھی کچھ نہ سمجھا تو داؤد نے اسے مختصر سا سب بتایا، جبکہ دلاور کے منہ سے یہ سب سنتے اسے بہت بڑا شوق لگا تھا۔ پٹھان کیسا ہے؟ میرا مطلب وہ زندہ ہے یا؟ اس نے جو بےتابی سے پوچھا تھا تو لیکن فوراً سنبھلا تھا۔ پتہ نہیں زندہ یا مردہ۔ عین وقت پر وہ خبیث بہرام خان آ گیا، ورنہ آج پٹھان کا جنازہ ہوتا۔ بہروز کی بات پر داؤد ہاتھ کی مٹھی بنائے لبوں پر رکھے پیچھے مڑا تھا، لیکن پیچھے زویا کو موجود دیکھ کر اسے لگا شاید اس نے سب سن لیا ہو، اور ایسا ہی تھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اس بات کی گواہی تھے کہ وہ سب سن چکی ہے۔ شرم نہیں آئی بہروز خان؟ اپنے ہی بیٹے پر گولی چلاتے؟ زویا تمام تمیز بالائے طاق رکھتے غصے سے بولی، آگے بڑھی، لیکن داؤد نے بیچ میں ہی اسے بازو سے پکڑ کر روکا تھا۔ نہیں زویا، وہ مچلتی روتی زویا کو قابو کرتے سرگوشانہ انداز میں بولا، لے جائے اس گستاخ کو، ورنہ آج ہم اس کو مار ڈالے گا۔ پٹھان نہ صحیح، اس کا جنازہ تو نکلے گا نا؟ بہروز خان اس کے منہ سے یوں بدتمیزانہ الفاظ سنتے بھڑک ہی اٹھا تھا۔ مار دے، سب کو مار دے، آپ کون سا زندہ رہ جائیں گے؟ ایک دن آپ بھی مریں گے، ایک دن آپ کی بھی پکڑ ہوگی۔ زویا داؤد کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتی روتے ہوئے چلائی تھی، داؤد لے جائے اسے، ورنہ کیا؟ ہاں کیا؟ ڈرتی نہیں میں کسی سے، داؤد خان کی بیوی اور موسیٰ پٹھان کی بہن ہوں میں، ڈرتی نہیں؟ وہ داؤد کے ساتھ جاتے زربینہ کی بات کاٹ کر بولی، جو اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ لاؤنج سے نکلتے ہی داؤد نے اسے گود میں اٹھایا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا، جبکہ روتی ہوئی زویا کا مکمل دھیان پٹھان کی جانب تھا۔ نہ جانے وہ کیسا ہوگا۔ زوراشا بہت ہمت جمع کرتی اس کمرے میں آئی تو نظر سامنے اس عزیز جاں پر پڑی جس کی جان وہ خود خطرے میں ڈال چکی تھی۔ وہ دروازے پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، جس کے وجود پر قمیض موجود نہ تھا۔
خوبصورت کسرتی سینہ جس پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور کمبل بھی پیٹ تک موجود تھا، جبکہ وہ ڈرپ اور انجیکشنز کے زیر اثر گہری نیند میں تھا۔ وہ قدم قدم لیتی اس کے پاس گئی اور بیڈ پر بیٹھے اس کے ڈرپ لگے ہاتھ کو چھوا تھا اور پھر انگلیوں کی پوروں سے نرمی سے اس کے دوسرے گولی لگی بازو کو چھونے لگی تھی۔ پھر نظروں نے بھٹک کر اس کے سینے کا رخ کیا اور دل میں ایک خوبصورت سی خواہش جاگی جس پر وہ لبیک کہتی جھکی اور اس کے سینے پر اپنے لب رکھے تھے۔ چند آنسو آنکھوں سے پھسلتے اس کے سینے پر گرے تھے۔ وہ فوراً پیچھے ہوئی کہ مبادا وہ کہیں جاگ ہی نہ جائے۔ زورائشہ اپنی نظروں سے اس کے چہرے کے ہر نقش کو چھونے لگی اور اس کے ماتھے کو دیکھا جہاں بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ہولے سے مسکرائی اور بڑی محبت سے انہیں پیچھے کیا۔ مجھے معاف کر دو پٹھان، تمہاری پٹھانی بہت غلط کر چکی ہے، بہت ناانصافی کر چکی ہے۔ وہ اس کے چہرے کے ہر نقش کو انگوٹھے کی مدد سے سہلاتے ہوئے بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ پھر گہرا سانس بھرتی اس کے پاس سے اٹھی اور اس کے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی اور یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ تقریباً شام 4 بجے پٹھان کی پلکوں میں ذرا سی جنبش ہوئی تھی، لیکن سر اور آنکھیں بھاری ہونے کی وجہ سے اس سے کھولنا محال تھا، کیونکہ وہ مسلسل ڈرپس اور انجیکشن کے نشے میں سویا ہوا تھا۔ پٹھان نے زبردستی آنکھوں کو کھولا تو نظر سب سے پہلے چھت سے ٹکرائی اور پھر سائیڈ پر دیکھا۔ یہ اس کا کمرہ تو نہیں تھا، لیکن وہ اتنا جان گیا تھا وہ گھر موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں ذرا درد اٹھا تو اس نے ڈرپ لگے ہاتھ کو دیکھا اور بے دردی سے اس ڈرپ کو نکالا تھا۔ ڈرپ نکالنے کے بعد کوفت سے اس نے سامنے دیکھا تو سامنے زمین پر سوئے وجود کو دیکھتے اس کی کوفت زائل ہوئی تھی، ماتھے پر ڈلے بل بھی ٹھیک ہوئے تھے۔ وہ سامنے فروزی سادہ سے فراک میں ملبوس اپنی پری کو یکٹک دیکھ رہا تھا، جو زمین پر ویسے ہی سوئی پڑی تھی۔ پٹھان کی نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، لیکن اچانک سے سب یاد آنے پر اس نے فوراً ایک پل میں اس سے نظریں پھیری تھیں۔ میری بے وفا پٹھانی۔ پٹھان زیر لب بڑبڑاتا دوبارہ اس کو دیکھا اور پھر چھت کو گھورنے لگا تھا۔ ایک بار پھر سے سب فلم کی مانند اس کے دماغ میں چلنے لگا تھا اور اچانک ماضی کی کچھ یادوں نے اسے گھیرے میں لیا تھا۔ وہ رکھیل ہے میرا، اور رکھیل کا بیٹی رکھیل ہی ہوتا ہے۔ یہ الفاظ ہمیشہ اس کا سینہ چیر دیتی تھی۔ تم رکھیل نہیں، بیوی ہو میری۔ بیوی بنایا تھا میں نے تمہیں، شریک حیات بنایا تھا، انت الحیات مانا تھا، لیکن تم نے میری ہی انت کا انتم سنسکار کر دیا۔ وہ زورائشہ کو دیکھ کر دوبارہ سے بولا اور پھر دوبارہ نگاہیں پھیرے چھت کو دیکھنے لگا۔ کاش ماضی اتنا دردناک نہ ہوتا، پٹھان ذہن میں سوچتا آنکھیں موند گیا۔ اس دن موت ہوئی تھی، اس گھر میں قیامت برپا ہوئی تھی، اس گھر میں جسے اس موت کے جشن میں حویلی بنا دیا گیا۔ موت ضرور ہوئی تھی، لیکن ایک کی نہیں بلکہ دو کی۔ وہ ایک نہیں، دو جنازے تھے، وہ عشاء کی نماز کے وقت گھر سے نکلنے والے دو جنازے تھے۔ کاش میری بھی ان کے ساتھ موت ہو جاتی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا تھا جسے اس نے فوراً صاف کیا تھا۔